مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سورۃ المرسلات مکی ہے اور 50 آیات اور 2 رکوع ہے۔ نزول میں 33 ہے اور ترتیب میں 77 ہے۔ دہر کا بتایا تھا کہ نزول میں 98 ہے اور ترتیب میں وہ 76 تھی، اور سورۃ قیامہ نزول میں 31 تھی اور ترتیب میں 75 تھی۔ اچھا، اس صورت میں بیان نقم کا ہے۔ سورۃ دہر مشتمل تھی نعم پر، نعم جمع ہے نعمت کی، اور یہ نقم کے بیان میں ہے۔ نقم جمع ہے نقمت کی، ضد نعمت، پکڑ دکڑ، سزا، اور قیامت کا بیان ہے۔ اور سورت کے اخیر میں اہل جنت کا تذکرہ ہے اور پھر مکذبین کی سزا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہے خوشخبری بنا کر، یا قسم ہے ان فرشتوں کی جو خوشخبریاں لے کر آتے۔ فالعاصفات عصفا، پس قسم ہے تیز و تند ہواؤں کی جب وہ تیز و تند اڑتی ہے۔ والناشرات نشرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو بکھیرتی ہے بکھیر کر۔ ہوائیں بادلوں کو ادھر سے ادھر لے کر تب جا کے بارش ہوتی ہے۔ فالفارقات فرقا، بس ان کو بانٹ دیتی ہے بانٹ کر۔ سارے جہان کے بادل کراچی کے ساحل پر بنتے ہیں، لیکن چترال اسکردو اور گلگت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، اور کراچی میں برسنے کا حکم نہیں۔ اللہ اللہ۔ فالملقیات ذکرا، بس یہ ڈالتے ہیں دل میں نصیحت۔ اگر آدمی سوچے، عقل سے کام لے تو دل میں عبرت بیٹھتی ہے۔ بس یہ ڈالنے والی ہے نصیحتوں کو، عذرن سمجھا کر، او نذرن یا ڈرا کر۔ عذر یعنی بہانہ دے کر، او نذرن یا ڈرا کر۔ انسان جب نصیحت سمجھ لے تو پھر اپنے آزار ختم کرتا ہے، اور جب انسان نصیحت سمجھ لے تو اس میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ انما توعدون لواقع، بے شک جو تم سے وعدے ہیں وہ ہو کے رہیں گے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جس وقت ستارے کالے کر دیے جائیں گے، قیامت میں ستارے طمس مٹا دیے جائیں گے، کالے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب کہ آسمان چر جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور پیغمبر وقت پر لائے جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ تاخیر کی جاتی ہے، کس دن کے لیے یہ وقت مقرر ہے۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، 2 ٹوک دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور آپ کو کیا پتہ ہے 2 ٹوک دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کی۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیے تھے اگلے۔ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ان کے پیچھے لے آئے یہ پگلے۔ اگلے ہلاک ہوئے، پگلے آ گئے، وہ گئے یہ آ گئے۔ اللہ اللہ۔ پنجاب میں ایک دیوانہ شاعر تھا، جب جلسہ ہوتا تھا کہیں بھی وہ اسٹیج پر آ جاتا تھا تو لوگ اس کو لاؤڈ سپیکر دیتے تو وہ لاؤڈ سپیکر پر کہتا تھا، گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے۔ اللہ اللہ۔
گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے بے شورے رہ گئے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا اگلوں کو، ثم نتبعهم الاخرین، پھر ان کے پیچھے لے آئے بعد والوں کو، کذالک نفعل بالمجرمین، ایسا ہی ہم کرتے ہیں جرائم پیشوں کے ساتھ، یعنی تمہارا بھی یہ حشر ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کی۔ الم نخلقکم من ماء مہین، آیا پیدا نہیں کیا تھا تم کو ہم نے پانی ہلکے سے، پانی سے، فجعلناہ فی قرار مکین، بس ڈال دیا اس کو قرار کی جگہ میں، الی قدر معلوم، وقت مقرر تک کے لیے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے۔ فقدرنا، پس ہم نے اندازہ کیا، فنعم القادرون، کیا خوب اندازے کرنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سنبھالنے والی؟ اللہ اللہ، زمین نے زندوں کو اور طرف سنبھالا، مردوں کو اور طرف سنبھالا۔ احیاء و امواتا، زندوں اور مردوں کو، وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور کر دیا ہم نے اس میں پہاڑ بھاری بر، واسقیناکم ماء فراتا، اور پلاتے ہیں ہم تم کو پانی میٹھا، فراتا پیاس بجھانے والا۔ ویل یومئذ للمکذبین، انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اس چیز کی طرف جس کی تم تکذیب کرتے تھے، قیامت۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، جائیے چھاؤ کی طرف جو 3 پھانکوں والے ہیں، ایسا چھاؤ ہوگا جس کے 3 کونے ہوں گے۔ لا ذلیل، نہ وہ گنا چھاؤ ہوگا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ کام آئے گا تپش سے، انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ پھینکے گا ٹکڑے جیسے محل، اس بادل سے جو آتشی ہے اور 3 پھانکوں والا ہے، ٹکڑے گریں گے جیسے بڑے بڑے محلات ہیں۔ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹے پیلے رنگ کے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے کہ یہ بول نہیں سکیں گے۔ ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور نہ ان کو اجازت ہوگی کہ یہ بہانہ کرے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ جمعناکم، ہم نے اکٹھے کیا تمہیں، والاولون، اور اگلوں کو۔ فإن كان لكم كيد فكيدون، پس اگر ہو سکتی ہے تم سے کوئی سازش، پس سازش کرو۔ ویل یومئذ للمکذبین، واقعی تباہی ہوگی اس دن تکذیب کرنے والوں کی۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ چھاؤں چشموں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور پھلوں میں جو یہ چاہیں گے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، مزے سے، بما کنتم تعملون، بسبب تمہارے اعمال کرنے کے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم اسی طرح بدلہ دیں گے نیکوکاروں کو۔ ویل یومئذ للمکذبین،
کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ اور مزے اڑاؤ تھوڑا، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، نماز میں جب یہ پڑھو تو انا کذالک نجزی المحسنین پر رکو، اور ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا کے ساتھ پڑھو۔ علم کا اظہار نماز میں کرو، استعمال علم کا واجب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کر لو، یہ رکوع تک نہیں کرتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، رکوع کا ذکر کیا، مراد نماز ہے، اور نماز سے مراد اطاعت دین ہے۔ رکوع تو ان کے گزشتہ شرائع میں ختم ہو چکا تھا، بالخصوص اس امت کو کہا جاتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پس کس بات پر اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ سورۃ نبا مکی ہے، وقفہ کرنا ہے کیا؟ چلو کر لو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔